बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। आखिरी रोज नून लीग खौफजदा, फिर काबीना मिशन सालिसी, डिजिटल मर्दमशुमारी धोखा और शाहीनों का जीत का ट्रैक। ये सब भी होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स का इजरा होगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से स्टेट बैंक को दी गई मोहलत का आज आखिरी रोज है। अदालत ने स्टेट बैंक को फंड जारी करने का हुक्म दे रखा है। स्टेट बैंक को आज इलेक्शन कमीशन के लिए 21 अरब रुपए जारी करके कर अदालत में रिपोर्ट जमा करानी है। दूसरी जानिब अदालती हुक्म पर अमल दरामद रोकने के लिए हुकूमत ने भी आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास तलब कर लिया। हुकूमत की जानिब से स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद से रोके जाने का भी इम्कान है। इंतखाबात से फरार के लिए कौमी असम्बली में बिल भी लाया जाना मुतवक्के है। जमहूरियत के उसूलों से ही खौफजदा, वफाकी वजीर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से इनकारी। वज़ीर दाखिला राना सना का 14 मई को इंतखाबात कराने से साफ इनकार। कहा कि कुछ भी हो जाए मई में इंतखाबात नहीं कराएंगे। 22 अप्रैल को आईनी मुद्दत पूरी करने वाली गैर मुंतखब हुकूमत को अक्टूबर तक खींचने का ऐलान भी किया। बोले अक्टूबर में यही हुकूमत इंतखाबात कराएगी। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे, इसी साल होंगे। यानी ये मई में अगर नहीं होते तो अक्टूबर भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए आपको इलेक्शन की तैयारी जो है उसका जो आगाज़ आपने किया है उसको जारी रखना है। ये इलेक्शन मई में हो या अक्टूबर में हो, ये आपने अपने इस अमल को जो है वो रोकना नहीं है और आपने घर घर जाके इस पैगाम को पहुंचाना है। खबरों में आगे देखिए, बड़ी बैठक की तैयारी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने आइन शिकन हुकूमत को आइन की याद दिला दी। कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेगा नाअहल होगा। फवाद चौधरी ने नाअहली का भी इशारा दे दिया। कहा कि शहबाज शरीफ को नाअहल कराने का पूरा मंसूबा लंदन में बना है और इस पर अमल दरामद यहाँ पर होगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 204 के तहत 6 माह से 5 साल तक की नाअहली हो सकती है। शहबाज शरीफ को नाअहल कराने का पूरा मंसूबा लंदन में ही बना है और वो अब एग्जीक्यूट यहाँ पे हो रहा है। देखिए आइन बड़ा वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट का हर हुक्म आर्टिकल 190 के तहत 204 के तहत बाइंडिंग है और अगर कोई अमल दरामद नहीं करता उसके ऊपर तो 204 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट उन्हें टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट से लेके तो 6 महीने तक जो है वो उनको सजा भी सुना सकती है, 5 साल तक की नाअहली दे सकती है। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब, जिसमें अहम उमूर पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी काबीना का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। काबीना का इजलास 1:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में बुलाया गया है। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर होगा। मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। हम सियासी लोग हैं, सियासी लोग ही बातचीत करते हैं। शाम में मुतरशी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात आइन के दायरे में होंगे तो हम भी तैयार हैं। 90 रोज़ में इंतखाबात कराना आइनी कतगन है। हम इस पर कोई लचक नहीं दिखा सकते। सिंध बलूचिस्तान पर बैठ कर बात की जा सकती है कि वो सूबों की असम्बलियों को कब तहलील किया जाए। देखिए, हमने मजाक भाई कभी इनकार नहीं किया था। जी जी बिल्कुल। हम सियासी लोग हैं और सियासी लोग गुफ्तो शुनीद करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी कभी मजाकरात से कतराती नहीं है, लेकिन मजाकरात की हदूदों का युद्ध होती है। हमने हमेशा ये कहा है कि हम मजाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मजाकरात आइन के फ्रेमवर्क के अंदर होंगे, आइन के दायरे के अंदर होंगे, आइन से मावरा नहीं हो सकते। आज भी हम कह रहे हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा का फैसला है, जो पंजाब का फैसला है, वो आईनी नौयत का है। 90 दिन के अंदर इंतखाबात आइन ही की शिक है, कदगन है। उस पर तो कोई हम लचक दिखा नहीं सकते, वो तो आइन से रूगर्दानी होगी। जहां तक ताल्लुक है बलूचिस्तान का, सिंध का और कौमी असम्बली का, उस पर बैठकर
ہم گفتگو کر سکتے ہیں کہ ان کو کب ریزالو کیا جائے، ایک دن پہ الیکشن 29 اسمبلیوں کا ہو جائے، کیسے ہو، اس پر گفتگو ہو سکتی۔ پی ڈی ایم کی سرکار کے اندر یکسوئی ہے، JUIF جو ہے وہ کہتی ہے ہرگز ہم مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ ہم عمران خان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم PTI سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ ملک میں بدترین سیاسی عدم استحکام کو کم کرنے کے لیے جماعت اسلامی کا ثالثی مشن۔ عید الفطر کے بعد APC بلانے کی تیاری، PTI اور نون لیگ نے مذاکرات کی کمیٹیاں تشکیل دے دیں۔ APC الیکشن کو لے کر PTI اور نون لیگ کے درمیان مفاہمت کا راستہ نکالے گی۔ مسلم لیگ نون کے خواجہ سعد رفیق اور سردار ریاض صادق معاملات آگے بڑھائیں گے۔ PTI کی کمیٹی میں پرویز خٹک، سینیٹر اعجاز احمد چودھری اور میاں محمود الرشید شامل ہیں۔ امریکہ اور طالبان بات چیت کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ ہم سب کی ترجیح الیکشن ہے۔ جو بھی سیاسی جماعت ہوگی اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ الیکشن پر یقین رکھے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی بولیوں سے گفتگو کا انتخابات پر بات چیت نہیں کرتے تو باقی کیا بچتا ہے؟ پولیٹیکل پارٹی ہوگی نا جی، اس کا تو پہلا کام یہی ہے کہ وہ الیکشن پر یقین رکھے۔ اگر الیکشن پر بات چیت نہیں کرتے ہیں تو اور کیا ہے؟ تو اگر الیکشن سے پہلے الیکشن متنازع ہو جی، تو اس الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ ایکسرسائز فار نتھنگ، یعنی کہ ایسا کام جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میں بہت کلیئر ہوں اس چیز پر کہ اگر سیاستدان الیکشن کے حوالے سے آپس میں بات نہیں کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سیاست اور جمہوریت کے ناکامی کی صورت ہے۔ تو کیا ہمارے یہ سیاسی لیڈر چاہتے ہیں کہ یہاں سیاست کا خاتمہ ہو، جمہوریت کا خاتمہ ہو؟ الیکشن کمیشن انتخابات کرانے میں ناکام۔ تحریک انصاف نے صدر مملکت کو خط لکھ دیا، مطالبہ کیا کہ چیف الیکشن کمشنر سے رپورٹ طلب کی جائے۔ 22 اپریل کو پنجاب، ایک ہفتے بعد KP میں نگراں حکومت کی مدت ختم ہوگی۔ انتخابات میں توثیق اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ صدر عارف علوی سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجیں۔ عید کے بعد حکومت نے عمران خان کی گرفتاری کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ عمران خان نے حکومتی منصوبے سے پردہ اٹھا دیا، کہا کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، ہمارے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، جو تحریک انصاف کا سامنے آ جاتا ہے اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ زمان پار پہ افطار ڈرنے سے خطاب میں کہا کہ ہمارے 3000 کارکن جیلوں میں ہیں، یہ لوگ خوفزدہ کر کے اپنی حکومت کو چلانا چاہتے ہیں۔ عید کی چھٹیوں میں ایک اور آپریشن کرنے والے ہیں، تو ابھی سے تیاری ہو جائے۔ ساری جماعتیں آپ کے خلاف ہیں، آج الیکشن کمیشن آپ کے خلاف ہے۔ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے الیکشن میں دھاندلی بھی کرنی ہے، انہوں نے آپ کو جیتنے بھی دینا، اور پکڑ دکڑ ہو رہی ہے اس وقت۔ جو تحریک انصاف کا کوئی سامنے آتا ہے اس کو پکڑی جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ 3000 کارکنوں کو جیلوں میں ڈال دیا، خوف پھیلایا ہوا ہے۔ اگر وہ تھوڑے لوگ پکڑ لیں گے تو سوشل میڈیا میں یہ بچ جائیں گے۔ کوئی بچ نہیں سکتا کیونکہ سوشل میڈیا عوام کی آواز ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران کے اوپر کانٹا ڈال دیا ہے۔ جمہوریت کیوں آگے نکلی؟ کیونکہ میرٹ کے اوپر لیڈرشپ آتی تھی، یہاں خون کے اوپر آتی تھی۔ جس طرح بھی باقی جماعتیں دیکھ رہے ہیں، ایک طرف صرف شریفی آ سکتے ہیں، دوسری طرف بھٹو اور زرداری آ سکتے ہیں، ڈیزل کے بچے آ سکتے ہیں، میلو آ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی پارٹی میں میرٹ آئے گی، جو آپ میں سے محنت کرے گا انشاءاللہ اوپر آئے گا۔ اللہ نے اس کے ہاتھ سے ہماری جانیں بچانی تھی۔ میں تو اس کو ہمیشہ یاد رکھوں گا اور اس کو قوم کو بھی ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ عمران خان پاکستان چھوڑ دیں، یہاں کوئی اور ادارہ آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ سابق ممبر پنجاب اسمبلی جلیل احمد شرقپوری حکمرانوں پر برس پڑے، کہا انتخابات 2 سال تک ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، ملک کو بحرانوں میں دھکیل دیا گیا ہے، لوگوں کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، قومی خزانہ برباد کرنے والے اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں، پاکستان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ بولے عمران خان پر جھوٹے مقدمات درج کیے گئے، چیف جسٹس کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، اس پر توہین عدالت نہیں لگ رہی۔ صاحب مت سمجھے کہ آپ کا مقابلہ کچھ سمجھدار لوگوں سے، اب مت سمجھے کہ آپ کا مقابلہ کسی قوم کے ساتھ ہے، آپ کا مقابلہ ایک ٹیررسٹ گروپ کے ساتھ، آپ کا مقابلہ ایک آئین توڑنے والوں کے ساتھ۔ ملک چھوڑ کر ملک سے باہر جا کے بیٹھیں، دنیا آپ کے ساتھ ہے، پاکستانی قوم کے آپ کے ساتھ ہے اور عالم اسلام آپ کے ساتھ۔ خان صاحب آپ سیف نہیں ہیں، اگر خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہوتا تو لوگوں کی آس ٹوٹ جائے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں انقلاب آنا ہے، جمہوری انقلاب، حقیقی انقلاب، اور آپ کی قیادت میں آپ پاکستان چھوڑ دیں۔ پاکستان کے اندر آپ کی بقا، آپ کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ عزیز پاکستان
کو جس بحران کے اندر مبتلا کر دیا گیا ہے، لوگوں سے روٹی پوری نہیں ہو رہی، ان کی روٹی کا سوچنے کا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آج آئین کو پامال کیا جا رہا ہے، اعلیٰ عدلیہ کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ ملک میں معاشی بحران کیوں پیدا ہوا، حماد اظہر نے بتا دیا۔ کہا مفتاح اسماعیل اور ڈار صاحب کے غلط فیصلوں کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا۔ الیکشن نہ کرانے کے بہانوں پر حماد اظہر نے کہا کہ 12 ماہ میں وفاقی اور صوبائی حکومتیں 20,000 ارب خرچ کریں، لیکن یہ لوگ ہار کے خوف سے انتخابات کے لیے 20 ارب نہیں دے رہے۔ رجیم چینج کے بعد پہلے مفتاح صاحب کی یہ ضد تھی کہ IMF پہ نہیں جانا، حکومت کرنی ہے نہیں کرنی، اور اس کے بعد جب اسحاق ڈار صاحب آئے تو انہوں نے جو روپی کو فکس کرنے کی کوشش کی، پھر روپی فکس بھی نہیں ہوا اور IMF کو بھی اپنے سے بہت دور کر لیا۔ تو یہ سارا کا سارا جو 12 ماہ کے اندر مسئلہ آیا ہے یہ اس کی وجہ سے۔ پورے یہ جو 12 ماہ یہ جو فسکل ایئر ہمارا گزرا ہے، 20,000 ارب روپیہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہے وہ خرچ کریں گی، لیکن ان کے پاس 20 ارب روپے پاکستان میں آئین کی پاسداری اور جمہوریت کو برقرار رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ الیکشن کمشنر کی شانہ شان رہائشگاہ کے لیے کروڑوں روپے خرچ ہوں گے۔ گھر کی تزئین و آرائش کے لیے وفاقی حکومت نے 10 کروڑ روپے کی منظوری دے دی۔ وفاقی ترقیاتی ادارے CDA نے تصدیق کر دی۔ CDA کے مطابق منصوبے جلد کام شروع کرنے کی ہدایت ملی ہے۔ رہائشگاہ کا تعمیراتی کمپنی کو ٹھیکہ دیا جائے گا۔ بولی کے لیے درخواستیں بھی طلب کر لی گئیں۔ ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی۔ بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر۔ اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال۔ جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो۔ حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد۔ آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا۔ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز۔ CNN، آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ۔ اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔